قطب الدین ایبک کا تعلق ترک قبیلے ایبک سے تھا اور بچپن میں ہی وہ اپنے کنبے سے علیحدہ ہو گئے اور انہیں غلام بازار میں بیچنے کے لیے نیشاپور لایا گیا۔ ایک تعلیم یافتہ شخص قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے انہیں خریدا اور اپنے بیٹے کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا اور ان کی تعلیم اور فوجی تربیت کی مناسب دیکھ بھال کی۔ قطب الدین ایبک وہ مسلم حکمراں ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی بنا ڈالی جس پر مسلم حکمراں آنے والے 600 سال تک یعنی سنہ 1857 کی غدر تک حکومت کرتے رہے۔ انہیں غلام سلطنت یا خاندان غلاموں کا بانی کہا جاتا ہے۔ رضیہ سلطانہ میں رضیہ کا محافظ یاقوت ایک حبشی غلام ہے جو اپنی جانثاری سے ملکہ کے دل میں جگہ بناتا ہے، جبکہ باہو بلی میں کٹپاپا اپنے غلامی کے تقاضوں کے تحت شہزادے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، جبکہ ارطغرل غازی میں بازنطینی غلام اور سونے کی کان کنی کے ماہر حاجہ توریان کی خرید و فروخت اور آزادی کے ساتھ خود ارطغرل کا غلاموں کی تجارت کرنے والے سمکوں کے ہاتھ لگنے کا منظر اور پھر تمام غلاموں کی رہائی دکھائی گئی ہے۔ جب محمد غوری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے جس سے آپ کو آنے والے زمانے میں یاد رکھا جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت ساری اولاد نرینہ ہیں اور وہ میرے نام کو باقی رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ غوری نے ان میں آپس میں رشتہ داری بھی قائم کی تھی اور یلدوز کی ایک بیٹی کی شادی ایبک سے کروائی تھی، جبکہ ایک بیٹی کی شادی قباچہ سے کروائی تھی تاکہ ان میں گہرا تعلق قائم ہو اور وہ رشتہ داری کے تحت ایک دوسرے کی مخالفت کے بجائے ایک دوسرے کی معاونت کریں۔ ایبک کے نئے والی قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوئی اور نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کی اول میں شامل تھے اور نیشاپور و مضافات کے حاکم تھے۔ قطب الدین نے قاضی موصوف کی خدمت گزاری کے ساتھ ان کے بیٹوں کی طرح کلام اللہ کی تعلیم حاصل کی اور سواری و تیر اندازی کی تعلیم بھی پائی۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں وہ صفت مردانگی سے متصف ہو گیا اور اس کی ستائش کی جانے لگی۔ قاضی کی موت کے بعد ان کے فرزندوں نے ایبک کو پھر سے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا جو انہیں غزنہ کے بازار لے آیا، جہاں سے سلطان غازی مزال الدین سام سلطان محمد غوری نے انہیں خرید لیا۔ اگرچہ ایبک قابل ستائش اوصاف اور برگزیدہ محاسن کا حامل تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری کے سبب اسے ایبک شل کہا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس کی ایک انگلی کمزور ہو، اور درحقیقت ان کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ قطب الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترک قبیلے ایبک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے والد اور قبیلے کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1150 درج ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایبک کا مطلب ترکی زبان میں چند کا آقا یا مالک ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلے کو یہ کنیت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ملی تھی، یعنی قبیلے کے لوگ مرد و زن دونوں انتہائی حسین و جمیل ہوتے تھے، لیکن قطب الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے حسین نہیں تھے۔ ایبک کا عروج تیزی سے ہوا اور انہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کے بدولت مزال الدین کی توجہ جلد ہی اپنی طرف مبذول کر لی۔ ایبک کو پہلے ہی امیر آخر بنایا جا چکا تھا، لیکن جب محمد غوری نے ہندوستان کی جانب اپنی مہمات کا آغاز کیا تو ایبک نے تران کی دوسری جنگ میں اپنی جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے سلطان غوری کو فتح نصیب ہوئی اور انہیں دو اہم فوجی عہدوں احرام اور سمانہ کا کماندار بنایا گیا۔ تران کی پہلی جنگ میں تو محمد غوری کو شکست ہوئی تھی، لیکن دوسری جنگ کئی لحاظ سے فیصلہ کن رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں چہامن یعنی راجپوت راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی۔ پہلی شکست کے ایک سال بعد غوری 1 لاکھ سے زیادہ افغان، تاجک اور ترکوں پر مبنی بڑی فوج کے ساتھ ملتان اور لاہور کے راستے تران، آج دہلی سے ملحق ہریانہ کے کرنال ضلع میں تروری کا علاقہ کہلاتا ہے، پہنچا، جہاں پرتھوی راج کی 3 لاکھ گھوڑ سواروں اور 3000 ہاتھیوں پر مشتمل فوج نے اس کا راستہ روکا اور شدید جنگ ہوئی۔ اس تعداد میں گلو کا عنصر ہے، کیونکہ اس زمانے میں کسی چیز کی اہمیت کے لیے تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا رواج تھا۔ تران کی دوسری جنگ 1192 میں محمد غوری نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں مختلف پوزیشن پر تعینات کر دیا، جبکہ 12,000 افراد پر مشتمل فوج کو جنگ میں اتارا، جس نے حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کی۔ پرتھوی راج کی فوج نے یہ سمجھا کہ انہیں فتح نصیب ہو گئی ہے اور وہ اس کے پیچھے ان کا کام تمام کرنے کے لیے چل پڑے،
لیکن پھر 4 جگہ مختلف سپہ سالاروں کی قیادت میں تعینات فوج نے پرتھوی راج کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جبکہ مراجعت کرنے والی فوج بھی واپس مڑ کر لڑنے لگی۔ پرتھوی راج چوہان اپنے ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ اس جنگ سے برِ صغیر میں ایبک کے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا اور بالآخر وہ سنہ 1206 میں مظال الدین غوری کی موت کے بعد دہلی کے تخت تک جا پہنچے۔ سلطان مظال الدین محمد غوری کے اچانک مارے جانے کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکے تھے، چنانچہ ان کی زندگی میں ان کا جو غلام جہاں جس اعلیٰ عہدے پر فائز تھا وہ وہاں کا حاکم بن بیٹھا، لیکن ایبک اپنی فراست اور سیاسی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اصل جانشین کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انتقال کے بعد ان کے 3 جانشینوں دہلی کے حاکم قطب الدین ایبک، ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ اور غزنی کے حاکم تاج الدین یلدوز کے درمیان اقتدار کے لیے مقابلہ شروع ہو گیا۔ رحمہ جاوید کا کہنا ہے کہ ان کا ایک چوتھا غلام بختیار خلجی تھا جو کہ اس رسہ کشی میں شامل نہیں ہوا، اور وہ بہار اور بنگال کی طرف چلا گیا اور خود کو وہاں کا فرمان روا کہا۔ ایبک کو دوسروں پر غلبہ حاصل ہوا اور جون 25 سنہ 1206 کو لاہور کے قلعے میں ان کی تاج پوشی ہوئی، لیکن انہوں نے سلطان کا خطاب نہیں اپنایا اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی سکہ جاری کیا اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی خطبہ پڑھایا۔ قطب الدین ایبک کی موت پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہوئی۔ ان کا مقبرہ لاہور کے انارکلی بازار کے قریب واقع ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ غلام تھے اور انہیں آزادی نہیں ملی تھی، اس لیے انہیں سلطان کے طور پر قبول کیا جانا مشکل تھا۔ سنہ 1208 میں غزنہ کا سفر کیا، جہاں سے وہ 40 دنوں کے بعد واپس آئے، اور اس دوران غزنہ میں محمد غوری کے ایک جانشین نے ان کی آزادی کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے سنہ 1209 سے 1208 میں سلطان کی خطاب اپنایا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا نام قطب الدین یعنی دین کا محور رکھا۔ اس سے قبل ایبک اپنے آقا محمد غوری کی توسیع پسندانہ حکمت عملی پر عمل کرتے رہے، اور اس دوران انہوں نے 1193 میں اجمیر اور اس کے بعد 4 ہندو ریاستوں سرسوتی، سمانا، کہرام اور ہانسی کو فتح کیا، اور پھر قنوج کے راجہ جے چند کو چندور کی جنگ میں شکست دے کر دہلی کو حاصل کیا۔ 1 سال کے اندر ہی محمود غوری کا تسلط راجستھان سے لے کر گنگا جمنا کے دوآبے کے علاقوں تک تھا۔ کہرام سے قطب الدین نے میرٹھ کی طرف پیش قدمی کی اور 587 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ میرٹھ سے اٹھا تو 588 ہجری میں دہلی پر قابض ہو گیا۔ 590 میں وہ سلطان کے ہم رکاب تھا اور بنارس کے راجہ جے چند کی جانب پیش قدمی کی۔ سنہ 591 میں ٹھنکر فتح کیا، یہاں تک کہ مشرقی جانب اسلامی سلطنت چین تک پہنچ گئی۔ دوسرے کسی بھی مسلم حکمراں کی طرح فن تعمیر میں شوق رکھتے تھے، چنانچہ انڈیا میں غوری حکومت کی کامیابیوں کی یادگار کے طور پر انہوں نے دہلی میں سنہ 1199 میں ایک مینار کی تعمیر شروع کروائی۔ اس طرح کے مینار غزنی میں بھی ہیں، اور غور صوبے میں دریائے ہاری کے کنارے جام مینار اس سے قبل تعمیر کیے جا چکے تھے۔ قطب مینار کے ساتھ قوت الاسلام مسجد کی بھی بنیاد انہوں نے ڈالی، جبکہ اجمیر کی فتح کے بعد انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی جسے 2.5 دن کا جھونپڑا کہا جاتا ہے۔ یہ شمالی ہند میں بننے والی پہلی مسجد کہلاتی ہے جو آج تک موجود ہے۔ دراصل اسے جلدی 2.5 دن میں کھڑا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس پر موجودہ افغانستان کے ہرات سے تعلق رکھنے والے معمار ابوبکر نے مسجد کا نقشہ یا ڈیزائن تیار کیا، اور یہ مسجد سنہ 1199 میں بن کر تیار ہوئی، جسے ہند اسلامی طرز تعمیر کا پہلا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قطب الدین نے قطب مینار کی بنا ڈالی، جسے ان کے بعد شمس الدین التتمش کے زمانے میں مکمل کیا جا سکا۔ یہ اینٹ سے تعمیر دنیا کا سب سے بلند مینار ہے، جس کی 5 منزلیں ہیں اور ان پر آیات قرآنی کندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایبک نے قوت الاسلام مسجد کی بنا ڈالی، جس کی باقیات آج بھی قطب مینار کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ فارسی ماخذ ہیں، اس میں اسے جامع مسجد کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جامع مسجد تھی جسے قبط الاسلام یعنی اسلام کی پناہ گاہ یا اسلام کا گنبد کا نام دیا گیا تھا، لیکن سرسید احمد خان نے اپنی تصنیف آثار السنادید میں اسے قوت الاسلام مسجد کا نام دیا ہے۔ جب منگولوں نے اسلامی دنیا کو تاواو بالا کر دیا تھا تو ہندوستان کی مسلم حکومت اس سے محفوظ تھی، اور دنیا بھر کے صاحب علم اور ہنر ادھر کا رخ کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے منہاج الاسراج نے دہلی کو قبط الاسلام یعنی اسلام کی پناہ گاہ بھی کہا ہے۔
اس مسجد میں ہند اسلامی طرز تعمیر نمایاں ہے اور اسے ہندوستان کے کاریگروں نے بنایا جو کہ عربی رسم خط سے نابلد تھے لیکن پتھروں پر کندہ کرنے کے ماہر کاریگر تھے۔ اس میں کچھ جین منادر کی باقیات بھی نظر آتی ہیں جنہیں ستون کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس میں مجسمے بھی بنے ہیں لیکن ان کے نقش کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد بھی شمس الدین التتمش کے عہد میں مکمل ہوئی۔ سنہ 1208 سے 1209 میں سلطان بنے کے بعد ایبک کا زیادہ تر وقت لاہور میں گزار اور موسم برسات کے بعد گلابی جاڑے کی آمد کے وقت نومبر میں ایک روز وہ اپنے بہادر جنگجوؤں اور سپہ سالاروں کے ساتھ چوگان یعنی پولو کھیل رہے تھے کہ گھوڑے کی زین ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر آ رہے۔ جب موت آئی تو 1210 حمزہ میں چیواؤ غافل فنون کھیلتا ہوا گھوڑے سے گرا، گھوڑا اس پر آ گرا، زین کے سامنے کا اوپر اٹھا ہوا حصہ قطب الدین کے سینے میں پیوست ہو گیا اور اس نے وفات پائی۔ قطب الدین کو لاہور میں ہی دفن کر دیا گیا اور زمانے کے تغیر کے ساتھ آج بھی ان کا مزار لاہور میں موجود ہے جہاں ہر سال عرس بھی لگتا ہے۔ قطب الدین ایبک کی موت اچانک واقع ہوئی۔ عصری اور بعد کے تمام ذرائع نے ایبک کی فوجی صلاحیتوں کے علاوہ ان کی وفاداری، سخاوت، جرأت اور ان کی انصاف پسندی جیسی خصوصیات کی تعریف کی ہے۔ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاکھ بخش، لاکھ دینے والے کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی فیاضی کی کہانیاں 17ویں صدی کے آخر میں دکن میں عام گردش میں تھیں جب معروف سیاہ فرشتہ بتاتے ہیں کہ فراخ دلی کے حامل لوگوں کو اس وقت کے ایبک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی فیاضی سے محروم رہا ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے اور اتنی اچھی لہن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ انہیں قرآن خوان بھی کہا گیا۔ ایبک نے داد و دہشت کا جو معیار قائم کیا اس پر بعد میں کوئی بھی پورا نہ اترا۔ ایبک کو سخاوت کا مترادف سمجھا جانا واقعی ایک ایسا خراج تحسین ہے جو کسی دوسرے فرمان روا کے حصے نہیں آیا۔ جنگ اور مہمات میں زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے تاریخ اور آنے والی نسل میں جو تاثر چھوڑا وہ ان کا انصاف اور ان کی سخاوت تھا۔